بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا شادی ہی نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میرے لیے کوئی گونگی لڑکی ڈھونڈو۔ بڑی مشکل سے ایک لڑکی ملی جو گونگی تھی، میں جلد ہی اسے بیاہ کر لے آئی، مگر رات ہوتے ہی میرا بیٹا اور بہو چھت پر سونے چلے جاتے۔ کہتے نیچے گرمی لگتی ہے، مگر جب بہو نیچے آتی تو بہت تھکی ہوئی محسوس ہوتی اور اشارے سے مجھے جب بھی کچھ سمجھانا چاہتی تو میرا بیٹا اسے ڈانٹ کر اندر لے جاتا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کیونکہ بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ ہمت کی اور اوپر چھت پر پہلے سے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بہو اور بیٹے کو دیکھ کر میرے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کی ضد سے اب تنگ آ چکی تھی۔ میں جب بھی اسے کہتی کہ میں نے تمہاری شادی کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی ہے جو بہت ہی خوبرو ہے، تو میری بات سن کر میرا بیٹا کہتا، امی مجھے حسین لڑکی نہیں چاہیے، مجھے ایک گونگی لڑکی چاہیے، میں گونگی لڑکی کو ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ پہل تو مجھے یہی لگا کہ شاید میرا بیٹا میرے ساتھ مزاح کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور لڑکیاں پسند کرتی رہی۔ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی، مگر جب بیٹے کو اس کی تصویر دکھائی تو وہ کہنے لگا، امی کیا یہ لڑکی گونگی ہے؟ میں اس کی بات سن کر ہنس دی اور بولی، نہیں ماشاءاللہ سے لڑکی بہت پیارا بولتی ہے، اس کی آواز بالکل کوئل سی ہے۔ تو میرا بیٹا غصے سے بولا، امی آپ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کریں، میں نے جب کہہ دیا ہے کہ مجھے گونگی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ اب میں چونک گئی، کیا سچ میں میرے بیٹے کی یہی مرضی تھی؟ میں بولی، سفیان ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تمہیں گونگی بیوی چاہیے؟ وہ کہنے لگا، امی میں تو شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، مجھے علم ہے کہ عورتوں کی زبان کے آگے خندق ہوتا ہے، وہ ایک بار بولنا شروع کر دیں تو پھر ان کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا۔ میں اپنی زندگی کا یہ سکون برباد نہیں کرنا چاہتا، پہلے تو میں شادی کرنا چاہتا ہی نہیں ہوں، پھر بھی آپ کی خوشی کے لیے رضامند ہو گیا ہوں، اس لیے مجھے گونگی بیوی ہی چاہیے۔ میں عجیب پریشانی میں گھر گئی کیونکہ میں سفیان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ شروع ہی سے بڑا سنجیدہ مزاج سا لڑکا تھا، ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اس نے کبھی بلا وجہ ہنسی مذاق نہیں کیا تھا، اس لیے اب میں اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب باتیں مذاق میں کر رہا ہے۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر تھی۔ میں بولی، سفیان بیٹا اگر تم کہو گے تو میں تمہارے لیے ایک کم گو لڑکی تلاش کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، امی آخر گونگی لڑکی سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ کیا گونگی لڑکیاں انسان نہیں ہوتی؟ میں بولی، بیٹا ایسی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تو لوگ ہم دونوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے کہ سفیان میں نہ جانے ایسی کس چیز کی کمی تھی جو میں نے تمہارے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی۔ وہ کہنے لگا، امی میں نے آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے لوگوں کی باتوں کی سے کوئی سروکار نہیں، میں شادی کروں گا تو گونگی لڑکی سے ہی کروں گا۔ میں نے سفیان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر اب اصل مسئلہ تھا کہ میں اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈتی۔ خیر میں نے اس مقصد کے لیے کمر کس لی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے گھر میں بہو آ جائے، کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا دنیا میں چاہتی تھی کہ اس کا گھر اپنے سامنے بسا جاؤں۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اب میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے تھے۔ میرا سفیان ابھی 2 برس کا ہی تھا جب اس کے ابو انتقال کر گئے۔ میں جوان بھی تھی اور حسین بھی۔ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ میں دوسری شادی کر کے گھر بسا لوں، مگر میں سفیان کی وجہ سے یہ قدم اٹھانے سے باز رہی۔ اپنی اولاد تو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، مگر مجھے سفیان سے اس قدر پیار تھا کہ میں اس کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کرنے پر رضامند ہو گئی۔ جب بھی مجھ سے کوئی کہتا کہ تم دوسری شادی کر لو، تب میرے ذہن میں یہی خیال آتا کہ اگر میرے دوسرے شوہر نے میرے بیٹے کا خیال نہ کیا، اس نے اگر کبھی میرے سفیان کو جھڑک دیا تو میں کیا کروں گی؟ بس اسی وجہ سے میں نے شادی ہی نہیں کی۔ مجھے سفیان سے بہت سی توقعات تھیں۔ میں نے اپنے گھر کا ماحول بڑا دوستانہ سا رکھا تھا، میں چاہتی تھی کہ میں اور سفیان دوستوں کی طرح رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات شیئر کریں، مگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ نہ جانے سفیان کیوں بہت کھویا سا رہتا تھا۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتی تھی کہ بچہ ہے، باپ کی کمی محسوس کرتا ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ سفیان سدھرنے کی بجائے مزید اپنی ذات میں کھونے لگا تھا۔ اب میں نے سوچا تھا کہ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کروں تو بہت ہی ہنس مکھ ہوگی، چلو ہم دونوں ساس بہو کا وقت اچھا گزر جایا کرے گا، مگر میرے اس ارمان پر بھی سفیان نے پانی پھیر دیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اس بار بھی سفیان کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا۔ میں اب اس کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈنے لگی۔
مگر مجھے یہ علم ہی نہ تھا کہ گونگی لڑکی کو ڈھونڈنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ میں نے آس پاس رشتے کرانے والی عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ مجھے ایک گونگی لڑکی کا رشتہ چاہیے، مگر میری پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ میں جس کسی کو گونگی لڑکی کا کہتی وہ آگے سے کہنے لگی، ارے چھوڑو تم گونگی لڑکی کو، یہ دیکھو تصویر، یہ لڑکی ایم اے پاس ہے۔ تو کوئی کہنے لگی، اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، بہت زیادہ جہیز لائے گی۔ میں اب بہت پریشان رہنے لگی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے گھر کا کام نپٹایا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ یہ فقیرنی پچھلے 6 سالوں سے ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھی۔ وہ میرے گھر میں بھی داخل ہو جایا کرتی تھی اور مجھ سے حال و حوال بھی دریافت کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر بولی، باجی کیا بات ہے، بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی کسی ایسے انسان کی ضرورت تھی جو میرے دکھ کو سن بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ میں بولی، ہاجرہ کیا بتاؤں، بیٹے کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بوڑھی ہڈیوں میں اب گھر کے کام کرنے کی ہمت نہیں، مگر میرا بیٹا ضد لگا کر بیٹھا ہے، شادی کرے گا تو گونگی لڑکی سے کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے گونگی لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی ہیں تو وہ بھی میری بات مذاق میں لیتی ہیں، سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، باجی ایک بات کہوں؟ میں بولی، ہاں کہو۔ وہ بولی، باجی یہ بات پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، بس آپ کی پریشانی کے پیش نظر کہہ رہی ہوں، اگر میری بات ناگوار گزرے تو مجھ نادان کو معاف کر دیجیے گا۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے ہاجرہ، اتنی پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو، سیدھی طرح کہو کیا کہنا ہے۔ وہ بولی، باجی میری بھی ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے بھی کم عمر، اگر آپ اس کا رشتہ لینا چاہے تو میں خوشی خوشی آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ میں ہاجرہ کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، باجی گستاخی معاف کر دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری بات سنے بغیر ہی میرے گھر سے چلی گئی تھی۔ لیکن میں سارا دن اس فقیرنی کی بات کے متعلق سوچتی تھی، مجھ سے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری بات سفیان کے سامنے رکھ دوں گی، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کر لوں گی۔ شام کے وقت سفیان کام سے واپس آیا تو میں بولی، سفیان تم سے ایک بات کرنا تھی۔ وہ کہنے لگا، ابھی امی بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں بولی، تمہیں گونگی لڑکی چاہیے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ وہ امیر ہو یا غریب، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ۔ میری بات سن کر سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، امی مجھے گونگی لڑکی چاہیے، بس میری یہی ڈیمانڈ ہے، اور ہاں اگر وہ غریب گھرانے سے ہو جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور بات ہوگی ہی نہیں۔ میں بولی، سفیان مہاجرہ ہے نا فقیرنی جو ہر جمعرات کو ہمارے محلے میں آیا کرتی ہے، میں نے آج اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ دراصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک فقیرنی کی بیٹی کیسے بہا لاؤں، مگر پھر سوچا کہ تم سے مشورہ کر لوں، اگر تمہیں اعتراض نہیں تو میں اسے ہی اپنی بہو بنا لوں گی۔ میری بات سن کر سفیان جھٹ سے بولا، امی آپ کو اس وقت ہاجرہ کے ساتھ چلے جانا چاہیے تھا اور اس لڑکی کے ہاتھ پر پیسے رکھ آنے تھے، اب مجھے مزید 8 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ امی اگلی جمعرات وہ جیسے ہی آئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ میں بولی، سفیان تم یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں مجھ سے گلے شکوے کرتے رہو کہ آپ نے میرے لیے یہ کیسی لڑکی پسند کر لی، بیٹا وہ ایک فقیرنی کی اولاد ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ستھرائی کا بھی علم نہیں ہوگا۔ سفیان کہنے لگا، امی آپ اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ سفیان اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلا گیا تھا، جبکہ میں سفیان کے متعلق سوچنے لگی تھی، یعنی اسے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک فقیرنی کی بیٹی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر دن گزرتے رہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سفیان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہاجرہ بھیک مانگنے آئے آپ اسے گھر روک لیجئے گا اور مجھے فون کر کے بلا لیجئے گا، وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے شادی کی کوئی تیاری نہیں کرنا ہوگی، ہم اپنے ساتھ مولوی صاحب کو لے جائیں گے اور لڑکی کو بیاہ کر سادگی سے لے آئیں گے۔ میں نے اس بات میں بھی سر ہلا دیا تھا، مگر مجھے اب یہ معاملہ بہت پیچیدہ لگنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور اس نے اتنی جلدی مچا دی تھی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے۔ خیر یوں ہی چند دن گزرے اور جمعرات بھی آ گئی۔ میں ناشتہ بنا کر سفیان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ صبح سویرے آفس کے لیے اٹھ جاتا تھا، پھر ہم دونوں ماں بیٹا مل کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، جب وہ نہ آیا تو سوچا کہ کیا پتہ آج اس کی آنکھ ہی نہ کھلی ہو، اس لیے میں سفیان کے کمرے میں چلی گئی۔
میں نے اسے ایک دو آوازیں دی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی بیٹا جلدی سے اٹھو، تمہیں آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ فیضان کہنے لگا امی میں آج آفس نہیں جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی، کیونکہ سفیان تو کبھی بلا ضرورت چھٹی ہی نہیں کرتا تھا۔ میں بولی کیا بات ہے سفیان بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بولا جی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ویسے ہی آفس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دیر بعد میرے پیچھے سفیان بھی آ گیا۔ وہ کہنے لگا امی حاجرہ کتنے بجے تک ہمارے محلے میں بھیک مانگنے آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ چلی بھی جائے اور ہمیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی تھی۔ میں بولی سفیان اس نے جب آنا ہوگا وہ آ جائے گی، تمہیں بلا وجہ اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سچ کہوں تو اب مجھے سفیان پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ یوں ہی دوپہر سے شام ہونے کو آ گئی، مگر سفیان ابھی تک گھر واپس ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہو رہی تھی۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ سفیان کی چہکتی ہوئی سی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ بولا امی آپ کہاں ہوں؟ دیکھیے میں اپنے ساتھ کس کو لایا ہوں۔ میں نے جلدی سے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی سفیان کے ساتھ حاجرہ کھڑی تھی۔ میں بولی سفیان تم صبح سے کہاں غائب تھے؟ وہ کہنے لگا امی میں تو صبح سے حاجرہ کے انتظار میں گلی میں کھڑا تھا، شکر ہے اب یہ آ گئیں تو میں اسے جلدی سے گھر لے آیا ہوں۔ امی آپ تو فارغ ہی ہوں گی نا؟ اگر مصروف ہیں تب بھی سارے کام کاج چھوڑ دیں، آ جائیں ہم حاجرہ کے گھر چلتے ہیں، آج کا دن بھی نیک ہے، نکاح ہو جائے گا تو اچھا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سفیان کے آگے بڑھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے مجھے اٹھانے لگا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آ جائیں۔ وہ کمرے میں آیا تو میں بولی سفیان اس میں حاجرہ کے ساتھ جا کر اس کی بیٹی کو دیکھ آتی ہوں، نہ جانے وہ تمہارے لائق ہے بھی یا نہیں۔ رشتہ میری سمجھ میں آ گیا تو کل ہم دونوں ماں بیٹا جا کر اس لڑکی کو رخصت کر لائیں گے۔ سفیان نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس میں نے طے کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو حاجرہ کی بیٹی کے ساتھ، اور آج ہی کروں گا۔ آپ اٹھیں، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں شش و پنج کا شکار تھی۔ میں بولی سفیان کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جی امی یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو کسی بھی چیز کے لیے مورو الزام نہیں ٹھہراؤں گا۔ میں اب اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو چکی تھی، اس لیے سر پڑی چادر لی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہی حاجرہ بیٹھی تھی جو میرے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ خیر سفیان نے محلے کے مولوی کو ساتھ لیا اور اپنے دوستوں کو گواہ کے طور پر لیا۔ حاجرہ ہمیں شہر سے دور ویرانے میں لے آئی تھی، جہاں جا بجا گندگی کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ میں نے سفیان کو اس رشتے کے متعلق کیوں بتا دیا۔ خیر بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر بے شمار جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ حاجرہ ہمیں ایک جھگی میں لے گئی، وہ جھگی بچوں سے بھری پڑی تھی۔ پھر حاجرہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی تھی کہ سکینہ کہاں ہوں، ادھر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک کم عمر سی لڑکی ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ وہ عورت تھی، اس کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا تھا۔ حاجرہ کہنے لگی باجی یہ میری بیٹی سکینہ ہے، یہ گونگی ہے۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو جی چاہا اس کو فوراً ہی اپنی بہو بنا کر ساتھ لے جاؤں۔ میں حاجرہ سے بولی مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ پھر میں نے سفیان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس رشتے کے متعلق استفسار کیا تو اس نے بھی حامی بھر دی۔ یوں یہ نکاح شروع ہوا۔ حاجرہ نے ہماری خاطر توازیہ تازہ تازہ جلیبیوں سے کی تھی۔ یوں بڑی سادگی سے میں سفیان کی بیوی بیاہ کر لے آئی تھی۔ سکینہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا لباس اتنا اچھا نہیں تھا، کہہ دوں کہ وہ ہمارے گھرانے کے مطابق نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے ریڈی میڈ چند کپڑے لیے تھے، اس کے لیے سرخ رنگ کا فراک بھی خرید لائی تھی اور پھر اسے ہدایت کی تھی کہ اچھی طرح سے غسل کر لو، اپنے بالوں کو 2-3 بار شیمپو کے ساتھ دھو لو تاکہ اس میں تھوڑی سی چمک آ جائے۔ اس نے سر ہلا دیا اور نہانے کے لیے چلی گئی۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلی تو وہ بالکل پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میں مسکرا کر بولی بیٹا ہمارے گھر میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تمہارے شوہر کو بھی صفائی بہت پسند ہے، اس لیے تم ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش یہ باتیں کرتی تو مجھے کتنا اچھا محسوس ہوتا۔ خیر میں سکینہ کو سفیان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ میرا دماغ سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ میرا بیٹا شادی کر چکا تھا، یہ بات مجھے اندر ہی اندر سے بہت مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اب مجھے موت بھی آ جاتی تب بھی مجھے زیادہ ٹینشن نہ ہوتی، کیونکہ اب میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔
میں اپنے بستر پر لیٹی تو میری آنکھوں کے سامنے آج کا سارا منظر گھومنے لگا۔ نہ جانے سفیان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ایک طرف تو وہ شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اب اس نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میں نے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے ناشتہ بنایا اور ان کے کمرے میں دے آئی تھی۔ سفیان بہت خوش لگ رہا تھا، جبکہ میری بہو بڑی شرمائی سی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں اور تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد سفیان ناشتے کے برتن باہر لے آیا۔ میں بولی، سفیان بیٹا اپنی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، امی مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی وہ بالکل ویسی ہے، ابھی تھوڑی سی ناسمجھ ہے، اس کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے ہر چیز سکھا دوں گی۔ سفیان کی باتیں سن کر میری تسلی ہو گئی۔ میرا بیٹا خوش تھا تو سمجھو مجھے دنیا میں جنت مل گئی۔ سفیان گھر سے باہر نکل گیا تو سکینہ میرے پاس آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور اشارے سے کہنے لگی کہ آپ یہ برتن چھوڑ دیں، ان کو میں دھو دوں گی۔ میں بولی، نہیں بیٹی، ابھی تو میں تمہیں اپنے گھر میں پورا آرام کرواؤں گی، پھر تم سے میٹھا بنواؤں گی، پھر تم کو کام پر لگاؤں گی۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ خیر تمہارے شوہر کو بہت پسند ہے۔ اس نے اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا تو میں بولی، فکر کی بات نہیں ہے، میں تمہیں سکھا دوں گی۔ دن تو ٹھیک گزر گیا، مگر جو ہی رات ہوئی تو میرا بیٹا بولا، امی آج میں اور سکینہ چھت پر سوئیں گے، کل بھی ساری رات بہت گرمی لگتی رہی۔ میں سفیان کی بات سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ سردیوں کی آمد تھی۔ اب تو میں بھی کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کو اٹھ کر کمرے کا پنکھا بھی بند کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے بڑی ٹھنڈ لگتی تھی۔ خیر میں نے سفیان سے یہ بات نہیں کہی، مجھے لگا شاید میاں بیوی کو پرائیویسی چاہیے ہو، تبھی وہ چھت پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی چھت پر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب سکینہ نیچے آئی تو وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ کل تو وہ اس ٹائم بڑی حشاش بشاش تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ بجھی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ اوپر سردی تو نہیں لگی؟ سکینہ مجھے اشارے سے کچھ بتانے لگی تو سفیان نے اسے جھڑک دیا اور بولا، صبح تم کیا باتیں کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلنا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے سفیان کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ لے کر جب میں سفیان کے کمرے کے پاس پہنچی تو میری سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ غصے سے گھرا رہا تھا، کہنے لگا، سکینہ ایک بات تم یاد رکھنا، بیوی کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہم دونوں کے ہی درمیان رہنا چاہیے۔ میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم ہماری پرسنل باتیں میری ماں سے یا اپنی ماں سے شیئر کرتی پھرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں گا تو مجھے علم ہی نہیں ہوگا کہ تم نے میری ماں کو کیا بتایا ہے۔ اگر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تو سفیان کی باتیں سن کر ہی دنگ رہ گئی۔ میں تھوڑی دیر بعد گلا کھنکھار کر ان کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سامنے سفیان بالکل نارمل تھا، بلکہ سکینہ کے ساتھ بھی ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کو ناشتہ دے کر باہر آ گئی اور سوچنے لگی، نہ جانے سفیان کی تربیت میں مجھ سے کہاں کمی رہ گئی۔ چند دن گزرے تو سکینہ نے مجھ سے ضد کی کہ وہ اب گھر کے کام کاج کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کھیر سیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی اس بار زیادہ انکار نہیں کیا اور اسے ساتھ کچن میں لے گئی۔ ہم دونوں مل کر کام کر رہی تھی۔ تب میں نے اپنی بہو کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے مرجھایا ہوا لگا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جو اس کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں ہر چیز تھی، کھانے پینے کی کمی نہیں تھی، مگر سکینہ میرے گھر میں آ کر بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے تو اچھی اس کی صحت جھگی میں تھی، جہاں اس کی ماں مانگ کر کھلاتی تھی مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتی تھی۔ آج سفیان بھی آفس گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تفصیلی طور پر سکینہ سے پوچھتی ہوں کہ اسے اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے، وہ کیوں پریشان رہتی ہے۔ میں بولی، بیٹا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی تم؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ کی ہانڈی تمہیں پسند نہیں آتی۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے اشاروں سے بتانے لگی کہ میں تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہوں، آپ بہت مزے کی چیزیں بناتی ہیں۔ میں بولی، پھر تم اس قدر کمزور کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری امی جب مجھ سے پوچھیں گی کہ میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ سکینہ کی آنکھیں ایک دم سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ مجھے سفیان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، کیوں؟ سفیان سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ سکینہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس بچی کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے سکینہ، مجھے کھل کر بتاؤ، میں سفیان کے کان کھینچوں گی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے سمجھانے لگی، آپ ان باتوں کا ذکر سفیان سے مت کیجیے گا، نہیں تو وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ اس کے بعد میں نے بھی سکینہ سے مزید جانچ پڑتال نہیں کی تھی۔ شام میں دونوں میاں بیوی کے تمام معاملات کا غور سے جائزہ لینے لگے۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں اس رات سے پردہ ہٹا کر رہوں گی۔ رات ہوئی تو سفیان اور سکینہ چھت پر سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ گئی کہ مجھے چھت پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آخر قصہ کیا ہے۔ یوں میں گھٹنوں کی مریض بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھا کر جب میں چھت پر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک بڑا سا گول دائرہ تھا جس کے ارد گرد آگ جل رہی تھی، اور اس گول دائرے میں سکینہ بیٹھی تھی جو کہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، جبکہ سفیان دائرے کے باہر کھڑا کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ وہ عجیب سی زبان تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں مزید آگے بڑھی تو دیکھا کہ سکینہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ میں آگے بڑھی اور سکینہ کو اس حالے سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں سفیان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا تھا، بولا امی پیچھے ہٹیں، سکینہ کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، نہیں تو میری اتنی راتوں کی محنت خراب ہو جائے گی۔ میں بولی سفیان سکینہ مر جائے گی۔ سفیان کہنے لگا امی اگر سکینہ بچ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے اپنی ساری جوانی کالے جادو کی کتابیں پڑھنے میں گزار دی۔ امی میں بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا کروں کہ سب انسانوں پر میرا ہی راج ہو۔ کامیابی کی دہلیز تک پہنچ گیا ہوں، اب میرا کام خراب مت کیجیے گا۔ میں نے اسی لیے گونگی لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ آپ کو بتا نہ پائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے آپ کو کیسے یہ علم ہو گیا اور آپ یہاں پر پہنچ گئیں۔ میں ہکا بکا سی کھڑی تھی، میرے سامنے سکینہ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں خوف زدہ سی آواز میں بولی سفیان سکینہ مر جائے گی۔ وہ کہنے لگا امی سکینہ مر جائے گی تو آپ کا بیٹا لافانی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سکینہ کی جان بچانے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ طاقتیں جو میں نے اتنے عرصے سے جمع کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر ہی اندر سے فنا کر دیں گی۔ میں اب سارا قصہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے سکینہ اور سفیان میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ یہ وقت بہت کڑا تھا۔ میں نے اگر تھوڑی سی تاخیر کر دی تو سکینہ مر جاتی، اور وہ بے گناہ تھی، معصوم تھی، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ فیصلہ سچ، حق اور باطل کا تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنا حوصلہ کیسے آ گیا۔ میں نے اپنی کوکھ اجاڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے ایک دم سے سکینہ کو اس دائرے سے کھینچ کر باہر نکال لیا تھا۔ سکینہ زمین پر لیٹی تڑپ رہی تھی، جبکہ میرے بیٹے نے اپنے گلے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کوئی تھا جو اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مگر اس سے پہلے ہی میرا بیٹا ڈھیر ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس ایک لمحے میں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میرا جوان جہان بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا مر چکا تھا۔ سکینہ بچ گئی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے سارے ثبوت موقع سے ہٹا دیے تھے۔ میں اپنے بیٹے کو بے عزت کر کے اس دنیا سے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے۔ لوگ اس کی جوان موت پر غمزدہ تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی۔ میری بہو سکینہ سفیان کی عدت میں بیٹھی ہے اور دن رات اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے سکینہ کو اجازت دے رکھی ہے جیسے ہی تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تم دوسری شادی کر لینا، مگر فی الحال وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ میں ہر لمحہ یہ سوچ کر غمزدہ ہوتی رہتی ہوں کہ نہ جانے میرے بیٹے کو خدا کے حضور معافی ملے گی یا نہیں۔ میں نے آج سب کے ساتھ اپنا غم بانٹ لیا۔ آپ بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔